بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے نسل کی جو جہالت ہوتی ہے اگر اس کو نہ روکا جائے تو وہ دوسری نسل میں روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل میں وہ عقیدے کا روپ دھار لیتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے ان تین نسلوں کا سفر صرف 11 سالوں میں طے کیا اور اپنے جتنے بھی فالوورز تھے ان کو جہالت سے لے کر عقیدے تک پہنچا دیا۔ اس کا نام ہے عمران خان۔ اب عمران خان پاکستان میں وہ واحد ہستی ہے کہ جس کے خلاف اس کے فالوور کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ بندہ ہوا ہے جس نے کلمے کی توہین کی، یہ بندہ ہوا ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ معاذ اللہ ان کی شان میں بے شمار دفعہ یہ غلط باتیں کر چکا ہے۔ پھر حلف کے دوران جب آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس نے حلف میں اس سے خاتم النبیین نہیں پڑھا گیا تھا، پھر اس نے عاطف میاں قادیانی کو لگایا، پھر اس نے اب دیکھیں کہ جب دہشت گردی ہوئی پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی کے اوپر تو ان کے جنازوں پہ نہیں گیا اور کہتا تھا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ لیکن جب آسیہ ملونہ جو عدالت میں اس چیز کا اقرار کر چکی ہے سپریم کورٹ میں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میں نے یہ توہین کی ہے، اس کو اس نے باہر نکالا، اس سے اظہار یکجہتی کی، ان سے ملاقات کی، ان لوگوں سے ملاقات نہیں کی جو دہشت گردی کا شکار ہوئے، جو سانحہ ساہیوال کے بچے تھے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ یہ اس نے اپنے دفتر میں بلا کر ایوان پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر اظہار یکجہتی کی آسیہ ملونہ سے اور 2 مہینے اپنی کسٹڈی میں رکھ کر بحفاظت اس نے باہر پہنچایا۔ لیکن اس کے فالوور اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور وہ عقیدے کی حد تک اس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ پھر اسمبلی کے فلور میں کھڑے ہو کر فیصل واڈا نے جو باتیں کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ فیصل واڈا نے ایک بات کی تھی اسمبلی کے فلور میں کھڑے ہو کر، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم یوتھ کتنی جہلیت میں چلی گئی ہے اور عقیدے کا روپ دھار لیا ہے کہ فیصل واڈا نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر پیغمبر سے استغفر اللہ معاذ اللہ عمران خان بہت افضل ہے، اور جو عمران خان خود کہتا ہے کہ جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ شرک کرے گا، اور اس کا جو ایک جھوٹا وزیر ہے جو دروش ہی پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے جس کا نام محمد علی خان ہے، جس نے دروش ہی پڑھ کر اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفیٰ دیا تھا، اور اب 3 دن پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو اپنے جلسوں میں جذباتی تقریریں کر کے کہتا ہے کہ قبر میں سوال ہوگا کہ عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ عمران خان کون سا استغفر اللہ معاذ اللہ کیا چیز آ گئی ہے قبر میں؟ تو محمد علی خان تیرے سے سوال ہوگا کہ جب اس کی بیوی کرپشن کر رہی تھی، ہیرے کے ہار لے رہی تھی اور چوریاں کر رہی تھی، تب تو نے اس کا پتہ ہونے کے باوجود اس کا ساتھ کیوں دیا؟ قبر میں تیرے سے یہ سوال ہوگا، ما دینو کا من ربو کا، پھر تو کیا جواب دے گا؟ عمران خان کی کیا اوقات کے اس کے متعلق کوئی سوال ہو؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، تم لوگ ایسے جھوٹے بے ایمان بغیرت اور زندیق لوگ ہو جنہوں نے پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ کیا ہے، پاکستان کی نوجوان نسل کے عقیدوں کو تباہ کیا ہے اور ان کو ایسے اپنے سیر میں مبتلا کیا ہے جو 5th رجیم چینج کی جو وار لڑی گئی سوشل میڈیا پہ 11 سال کے اندر، اس کے اندر ایسا لوگوں کو ٹریپ کیا کہ لوگ اس کو عقیدے کی حد تک پوجنے لگ پڑے ہیں۔ اور عمران خان کی تمام کرپشن، وہ دوائیوں کی تھی، بی آر ٹی کی تھی، وہ بلین ٹری کی تھی، وہ آئی پیز کی تھی، وہ گندم کی تھی، وہ فرا گوگی کی تھی، وہ عثمان بزار، احسن جمیل گجر، یا اس کی بیوی کی تھی جس کی آڈیوز آ گئی ہیں، اور اس کی بیوی نے باقاعدہ ہیروں کے ہار لیے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں جو اس بندے کی ابھی بھی حمایت کرتا ہے۔ پھر اس نے پاکستان کے جلسوں کے اندر ایک مخلوط جو ہے مرد عورت کا نا کٹھا جلسہ متعارف کرایا 2011 میں، اور اس نے وہاں پر جو ناچ گانا، جو فحاشی، جو بغیرتی، جو بے حسی کا اس نے مظاہرہ ان جلسوں میں کروایا، وہ قوم نے دیکھا، دھرنا کیا، 140 دن ماؤں بہنوں کو اس نے نچایا، اور پھر آ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا تھا۔ غرض میں یہ کہوں کہ اس نے ڈی جے بٹ سے لے کر ملا طارق جمیل صاحب تک اس نے ہر بندے کو استعمال کیا، بلکہ ملا طارق جمیل کے سامنے میں کے متعلق تو کہوں گا وہ خود اس فتنے کے روحانی پیشوا ہیں۔ اس بندے کے اندر یہ فن ہے کہ اس نے ڈی جے بٹ سے لے کے ملا طارق جمیل کو اور پورے دین کو جس طرح استعمال کیا وہ کمال درجے کی حد تک وہ کمال درجہ رکھتا ہے۔ عمران خان پاکستان کی سیاست کا وہ منافق اور وہ فتنہ ہے جس نے پاکستان کی معاشرے کے اندر ایسی ڈیوائیڈ پیدا کی، پاکستان کے معاشرے کے اندر ایسی تقسیم پیدا کی کہ جو لوگ اس کو لائے شاید وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ یہ تقسیم اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ شاید عمران خان اتر گیا ہے، شاید عمران خان کی سیاست بھی ختم ہو جائے، لیکن یہ دہائیوں تک یہ پور نہیں ہوگی جو تقسیم اس نے پیدا کر دی ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دی ہے، عدم برداشت پیدا کر دی ہے۔ یہ کرپشن کے نعرے لگاتا تھا، خود کرپشن سے بھرا ہوا آدمی ہے۔ اس کا جو بندے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ایک ایک بات اس کی کرپشن کی کہانیاں سنا رہے ہیں، جو اس کی آڈیوز آ رہی ہیں اس میں کس طرح اس نے سائفر کا جھوٹ بولا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا،
اور مدینہ کی ریاست کا حکمران کیسے جھوٹ بول سکتا ہے جس نے جھوٹ کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا تھا، جو 12 بجے اٹھ کے آتا تھا دفتر میں اور 5 بجے چلا جاتا تھا، صرف ترجمانوں کا اجلاس کرتا تھا، ان کو بتاتا تھا کس طرح یہ جھوٹ بولنا ہے، سارا دن بیٹھ کر یہ سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتا تھا، اس نے پاکستان کیا چلانا تھا۔ شاید اس کو لانے والے بھی نہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس کو لائے، وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھے، وہ عدلیہ میں تھے، یا وہ صحافتی طوائفیں تھی، وہ اس پورے گھناؤنے کردار کے اندر اس پاکستان کی کو جو نقصان ہوا اس میں وہ شامل ہے۔ لیکن اب پھر ایک دفعہ یہ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے۔ جو اس نے 4 سال میں مہنگائی کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ نے سارا ملبہ اٹھا لیا اور عمران خان کا سارا گند اٹھا لیا اور عمران خان کو پھر زندہ کر دیا۔ وہ زندہ کیا کہ نہیں کیا، انہوں نے شاید جو بھی کچھ کیا ہوگا پی ڈی ایم نے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا ہوگا، لیکن عمران خان نے جو آپ کے سامنے برودی سرنگیں بچھائیں، جس طرح اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالی، پاکستان کی عدلیہ کو نکالی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی لاڈلا ہے اور اس کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ لاڈلا ہے، یہ بیسکلی آپ پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا تھا اور اب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہے، جنہوں نے اس کو لانچ کیا تھا یہودیوں نے، اور انہوں نے پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے اس کو لانچ کیا تھا، اور باقاعدہ ان کی ایک پلاننگ تھی کہ پاکستان کو کسی طرح ڈیفالٹ کر کے اس کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہ تھی پلاننگ، جس وجہ سے جس کو بھانپ لیا گیا، اور پاکستان کے جو محب وطن لوگ تھے اداروں میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس کو اتار دیا۔ اب میں اس میں زیادہ باتیں نہیں کرتا کہ آپ ووٹ، میں کہتا ہوں جس کو مرضی دے، ہر بندے کی اپنی سیاسی وابستگی ہوتی ہے، لیکن میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ قوم کی جہالت کو اس نے عقیدے تک کیسے بدل دیا، اور کیسے ڈی جے بٹ سے لے کر طارق جمیل کو استعمال کر کر اس نے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو میرے ساتھ ہے وہ پاک صاف ہے، اور جو اس کو چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کی نظر میں کافر ہو جاتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور جو ڈاکو، جس کو یہ ڈاکو کہتا تھا، اس کو اس نے گلے لگا لیا، جو اس کے ساتھ آ جاتا ہے وہ ڈاکو بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں کو کہنے کی مطلب یہ تھا، اور ویڈیو کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جان آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں، آپ سب آزاد ہیں، لیکن پہلے اپنے ملک کی سلامتی دیکھیں، پہلے اپنے ایمان کی سلامتی دیکھیں۔ اس جاہل آدمی کے پیچھے، اس فتنہ باز کے پیچھے، وہ خواجہ سعد رفیق صاحب صحیح کہتے ہیں، اس پہ شیاطین اترتے ہیں، اور جس نے اس نے دین کی جو گستاخیاں کی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، تازہ، اور یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کے پیچھے قادیانی اور یہودی لابی ہے۔ میں تمام دوستوں سے، بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ نیوٹرل ہو کے سوچیں۔ میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کسی پارٹی کی طرفداری کریں، لیکن سب سے پہلے اس سے اپنا ایمان بچائیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح بنا لیا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ عقیدے کی حد تک اس کو پوجنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کا ہمیں نقصان آگے جا کے بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ جب معاشرے تقسیم ہو جاتے ہیں، عقیدے کی بنیاد پر ہو، معاشرتی بنیاد پر ہو، یا جغرافی بنیاد پر، تو اس کے اندر بہت تباہی مچتی ہے۔ اور یہ کئی دہائیاں لگیں گی، جنہوں نے اس کو لانچ بھی کیا تھا شاید ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کئی دہائیاں لگیں گی جو نقصان اس نے پاکستان کا کیا، اور جو پاکستان میں اس نے تباہی پھیلائی، صرف اور صرف سوشل میڈیا کے جھوٹ کی وجہ سے، اور اس کا ایک ایک جھوٹ جو ہے وہ سامنے کھل کے آ رہا ہے۔ اور میں اللہ سے روز دعا کرتا ہوں، یا اللہ کہ دکھا کہ ایسے بندے نے، جس بندے نے سارا دن جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا تھا، جس نے اس قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ میں سائیکل پہ جاؤں گا جی وزیر اعظم ہاؤس، تو دیکھو جی ہیلی کاپٹر پہ 1 ارب کا اس نے وہ کیا نام پیٹرول جلا دیا، 300 گھر کے کنال میں رہتا ہے، بیوی اس کی تکا کے چوریاں کرتی ہے، کرپشن مانیکا خاندان اور عمران خان تک حد تک ہوتی ہے، اور کل تو مبشر لقمان نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی بیوی کے جو، اس کی بہن کے جو اربوں کے اثاثے ہیں، اس کی منی لانڈرنگ کون کرتا ہے، اس بندے کا بھی اس کو پتا ہے۔ اور جو بندے اس کے ساتھ میں رہے ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، جو ہمیں پرائیویٹ طور پہ ملتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے سابق لوگ ہیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں جو اس کے اتنے قریب رہے، اس میں ایم این اے، ایم پی ایس بھی شامل ہیں۔ وہ جو باتیں بتاتے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ باتیں عوام کو میں اس کی باتیں بتاؤں، کیونکہ میرے پاس اس کے ثبوت کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تو بالکل یہاں ہے کہ جتنی آڈیو لیکس اس کی آ رہی ہیں، اور جو کچھ اس کے سامنے آ رہا ہے، اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے پاکستان کے لیے۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں عوام میں آپ جائیں تو عمران خان کو استغفر اللہ معاذ اللہ پوجنا شروع ہو گیا یوتھی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، یہ ہمارے ایمان پہ
بہت بڑا ڈاکہ ہے جو یہودیوں نے عمران خان کے تھرو مارا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ سیاسی وابستگی کو چھوڑ کر عمران خان کے فتنے سے بچیں۔ اگر آپ عمران خان سے فتنے سے نہیں بچیں گے تو آپ اپنے ایمان سے بھی جائیں گے اور پاکستان کا بھی نقصان کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔